حضرت جبریل علیہ السلام یا جبرائیل غیبریل اسلام میں سب سے مہان اور مہتوپورن فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ انہیں سید الملائکہ یعنی فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے سب سے قریب فرشتوں میں سے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں وستار سے جانتے ہیں۔ 1۔ جبریل علیہ السلام کا مقام اور حیثیت۔ روح القدس اور روح الامین، قرآن میں انہیں روح القدس پوتر آتما اور روح الامین وشوسنیہ آتما کے ناموں سے بھی پکارا گیا ہے، جو ان کی پاکیزگی اور امانت داری کو درشاتا ہے۔ سب سے بڑا فرشتہ اسلامی عقیدے کے انوسار جبریل علیہ السلام سبھی فرشتوں میں سب سے بڑے اور سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ نوری مخلوق، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی انہیں نور پرکاش سے پیدا کیا گیا ہے۔ عظیم شکل، ان کی اصلی شکل بہت وشال ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، اور اگر وہ اپنا ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جاتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ 2۔ جبریل علیہ السلام کے فرائض، ذمہ داریاں۔ جبریل علیہ السلام کے مکھیہ فرائض یہ ہیں: وحی، ایشوریہ سندیش پہنچانا۔ ان کا سب سے مہتوپورن اور بنیادی کام اللہ کے پیغام اور وحی کو اس کے پیغمبروں، نبیوں تک پہنچانا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، جبریل علیہ السلام نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں تک قرآن کی آیتیں اور اللہ کے احکامات نازل کیے۔ غار حرا میں پہلی وحی اقرا بسم ربک انہی کے ذریعے نازل ہوئی تھی۔ دوسرے نبیوں پر وحی انہوں نے صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں پر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مثال کے طور پر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ کے حکم سے قوموں کو سزا دینا، اللہ کے حکم سے وہ بعض سرکش قوموں پر عذاب نازل کرنے کا کام بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر قوم لوط، سوڈوم اور گمورہ کو ہلاک کرنے میں ان کی بھومکا تھی۔ اللہ کے احکامات کی تعمیل وہ اللہ کے دیگر احکامات کو بھی انجام دیتے ہیں، جیسے جنتی لوگوں کو خوشخبری دینا یا ضرورت پڑنے پر انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنا، زمزم کا چشمہ جاری کرنا۔ حضرت حاضرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ بھی اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ہی جاری کیا تھا۔ 3۔ وبھن گھٹناؤں میں جبریل علیہ السلام کی بھومکا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، سینہ کھولنے اور اسے پاک کرنے کا واقعہ بھی جبریل علیہ السلام نے ہی انجام دیا تھا۔ معراج کا سفر۔ معراج کے سفر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہی تھے، جنہوں نے انہیں بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا۔ بدر کی جنگ۔ بدر کی جنگ میں اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ حدیث جبریل ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس میں جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے تاکہ صحابہ کو دین کی تعلیم دی جا سکے۔ 4۔ جبریل علیہ السلام کی کچھ وشیشتائیں۔ اللہ کے سب سے قریب، انہیں اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب، نزدیکی حاصل ہے۔ امانت دار اور طاقتور، قرآن انہیں شدید القوا، زبردست قوت والے اور ذو مرات، قوت والے کہتا ہے۔ مخصوص جگہ پر نہ جا سکنا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی عرش الہی کی ایک خاص جگہ تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں صرف اللہ کی ذات ہے۔ معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام رک گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے گئے تھے۔ مختصر یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام اسلام میں ایک بہت ہی عظیم اور مقدس فرشتہ ہیں، جن کی مکھیہ ذمہ داری اللہ کے پیغام کو اس کے پیغمبروں تک پہنچانا اور اللہ کے احکامات کو زمین پر نازل کرنا ہے۔ وہ اللہ کے سب سے بھروسے مند اور طاقتور فرشتوں میں سے ہیں۔